ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام بڑے ہی بابرکت ایام ہیں۔ کیونکہ ان ایام کے اندر مسلمان دو قسم کی عظیم عبادتیں سر انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت ہے حج بیت اللہ، دوسری عبادت ہے اللہ کے راستے میں اپنا جانور قربان کرنا۔ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام بڑے ہی عظمت اور شان والے ایام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان ایام کی بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی۔ اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ان ایام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ پھر اللہ کریم نے آگے فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور رات کی۔ شفع سے مراد یوم النحر، جس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ کریم نے اس دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور قسم ہے اللہ کریم نے دوسری قسم اٹھائی یوم عرفہ کی، جس دن حاجی عرفات کے میدان کے اندر رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان ایام کی قسم قرآن کریم کے اندر اٹھائی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر جتنے اعمال کرتا ہے، اللہ کریم کو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کے ابتدائی دن آ جائیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کے ابتدائی ایام آ جائیں تو تم نے ان دنوں کے اندر کثرت سے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، والتحلیل، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سارے ذکر و اذکار ان دنوں کے اندر تم نے کرنے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان اعمال کی عظمت مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ یہ 10 دن اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک کو حکم دیا کہ جب یہ ایام شروع ہو جائیں ان میں تم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی عظمت کے تذکرے کرنے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ان ایام کے اندر روزے رکھے گا، اللہ کریم ایک روزے کے بدلے میں اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، نامی ذی الحجہ کا، جس دن حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، عرفات کے اندر حاجی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، جو عرفات یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس کے 1 سال گزرے ہوئے اور ایک آنے والے سال کے سارے گناہ اللہ کریم اس ایک روزے کے بدلے میں معاف فرما دے گا۔
اس لیے یہ یوم عرفات کا دن آ رہا ہے، منگل والا دن ہے، کوشش کیجئے گا کہ روزہ رکھ لیجئے، شاید اگلے سال ہم اس دنیا میں موجود نہ ہوں، پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال صرف اس نیت کے ساتھ کر لیجئے کہ شاید اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو نہ ہو، میرا یہ عمل کیا پتہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو کے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ان ایام کے اندر دو بڑی عظیم باتیں کی جاتی ہیں، ایک حج بیت اللہ، نمبر 2 قربانی۔ تو حج بیت اللہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کہ حاجی بہت سارے ایسے ارکان ادا کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے۔ قربانی کرتا ہے تو قربانی کا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج بھی ایک عظیم عبادت ہے، قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ حج کی قبولیت کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا حج کے دوران وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رجع کا یوم ولدت امہ، وہ اپنے گھر کے اندر گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے کہ جیسے بچہ گناہوں سے پاک صاف ماں کی پیٹ سے دنیا کے اندر آتا ہے۔ اب بچے کے ذمے کیا گناہ ہے، پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حج کی عظمت بیان فرمائی کہ جو بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ کریم اسے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر کے واپس لوٹاتے ہیں جیسے بچہ گناہوں سے پاک صاف دنیا کے اندر آتا ہے۔ قربانی بھی عظیم عمل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا اس قربانی کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو کیا ملے گا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قربانی والے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ کریم ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ حج بھی عظیم عبادت ہے، قربانی بھی عظیم عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس کی قبول ہوگی، حج جیسی عظیم عبادت کس بندے کی قبول ہوگی؟ یہی آج کی جمعہ کی نشست کا عنوان ہے کہ حج بھی اس بندے کا قبول ہوگا جس کا عقیدہ اور نظریہ ابراہیم خلیل اللہ والا ہوگا، قربانی بھی اس بندے کی قبول ہوگی جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کون تھے؟ آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 25 سورتوں کے اندر 63 مقام کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی معمولی شخصیت ہے، بلکہ آخری پیغمبر، جس پیغمبر کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرا محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ حکم دے رہے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرا محبوب پیغمبر اگر آپ نے بھی اتباع کرنی ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ جو اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ اللہ اپنے آخری محبوب پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کی آپ نے پیروی کرنی ہے، ان کی ملت کی پیروی کرنی ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا؟ کیونکہ حج کی ادائیگی کرنی ہے، حج بھی اس کا قبول ہوگا جو حج بیت اللہ کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ ماننے والا ہوگا۔ قربانی بھی اس کی قبول ہوگی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ ماننے والا ہوگا، نظریہ ماننے والا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے حج کی ادائیگی کرنی ہے، جب حج اس وقت قبول ہوگا جب عقیدہ
عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ والا ہوگا، قربانی تب قبول ہوگی جب عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ والا ہوگا۔ اس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ تو پھر سوال تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی کتاب قرآن، تو ہی ہمیں بتا دے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، ان کی نظریہ کیا تھا۔ جب قربانی کرنے والے کو ابراہیم خلیل اللہ کا نظریہ پتہ چل جائے گا، قربانی کرنے والے کا نظریہ ابراہیم خلیل اللہ کے نظریے کے مطابق ہو جائے گا، حج کرنے والے کا عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ کے نظریے کے مطابق ہو جائے گا، تو حج کرنے والے کا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور قربانی کرنے والے کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کا کیا نظریہ تھا؟ آئیے ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ اس سورہ مریم کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت اور مشن کیا تھا، کیونکہ قربانی تب قبول ہوگی جب ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت پر ایمان ہوگا، حج تب قبول ہوگا جب ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت پر ایمان ہوگا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کیا تھی؟ آئیے ان کی دعوت کے 3 مراحل قرآن ذکر کرتا ہے۔ ایک، دعوت کا آغاز جب انہوں نے کیا، اپنے والد کو جس انداز کے اندر انہوں نے دعوت دی، اللہ کریم کو وہ دعوت کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کی دعوت کو قرآن بنا کر میرے محبوب پیغمبر کے سینے کے اوپر نازل کر دیا۔ ایک انداز قرآن نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت کا اعلان کیا، اللہ کو وہ دعوت کا انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر میرے محبوب پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیا۔ ایک انداز قرآن نے بیان کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، جب وہ نمرود کے دربار کے اندر کھڑے تھے، نمرود کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، کہ نمرود کی دربار کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے جو انداز اپنایا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر میرے محبوب پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیا۔ آئیے سنیے گا ابراہیم خلیل اللہ کے دعوت کا پہلا انداز جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے اختیار کیا، اللہ کریم نے 16ویں سپارے کے اندر ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب قرآن مجید کے اندر میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیجیے۔ اس ابراہیم خلیل اللہ کی خصوصیت کیا تھی؟ اللہ کریم نے فرمایا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا سچا نبی تھا۔ پھر ان کی دعوت کا ذکر اللہ کریم نے کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرا ابراہیم خلیل اللہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے تبلیغ کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم آ گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے والد سے کیا، کیونکہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا پیغمبر خود
پرست تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، اپنے ہاتھ سے بت بنایا کرتا تھا، ان کی عبادت بھی کیا کرتا، بازاروں کے اندر جا کر وہ بت فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ کریم کی طرف سے تبلیغ کا حکم آیا، ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا آپ قرآن کو پڑھیے۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا، کسی نبی نے یہ دعوت کا انداز نہیں اپنایا۔ جس نبی کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے، ہر نبی کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا، ہر نبی یہ دعوت دیتا رہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی عبادت کرنی ہے؟ بولیے بولیے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہاری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت تھی، ابراہیم خلیل اللہ نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، اے میرے بابا جان مجھے بتائیے تو صحیح، آپ اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جن کے اندر پہلا عیب یہ ہے لا یسمع، آپ جتنا مرضی انہیں پکارتے رہیں وہ آپ کی پکاروں کو نہیں سن سکتے، ولا یبصر، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جتنا مرضی ان کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں وہ آپ کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ جتنا مرضی ان کے اوپر اعتماد کرتے رہیں، آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ تعلق بناتے رہیں، ان کے اندر تو یہ عیب ہے ولا یغنی عنک شیئا، وہ آپ کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔ آپ مصیبت کے اندر ہوں، آپ پریشانی کے اندر ہوں، آپ تکلیف کے اندر ہوں، آپ کے سامنے وہ گڑ گڑا، آپ ان کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، وہ آپ کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے غیر اللہ کی عبادت سے نفی کرتے ہوئے تین چیزوں کا ذکر کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے والد کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا تو انداز یہ اپنایا، لما تعبد ما لا یسمع، اے میرے بابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ ان کو کیوں اپنی مصیبتوں کے اندر پکار رہے ہیں؟ ان سے کیوں اولاد مانگ رہے ہیں؟ ان سے کیوں مصیبتوں کے اندر ان سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں؟ ان کے اندر تو یہ خامی ہے، آپ جتنا مرضی انہیں پکارتے رہیں لا یسمع، یہ تو آپ کی پکاریں نہیں سن سکتے۔ میں آپ کو اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس اللہ کا کمال یہ ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، جس اللہ کا کمال یہ ہے کہ میرا اللہ ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا ہے۔ یہ تقابل ہے، ایک طرف غیر اللہ کی عبادت تھی، ایک طرف اللہ کی طرف بلانے والا تھا۔ اللہ کریم نے دونوں کا تقابل کیا اور فرمایا لا یسمع۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو جب بتایا، دعوت دی تو کہا اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو نہیں سن سکتے؟ جب اللہ کی طرف بلایا تو کہا اس اللہ کو پکار، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا اللہ تو ہر ایک کی پکاریں سننے والا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ کریم نے اس مسئلے پکار کو بڑا
اچھے انداز کے اندر ذکر کیا۔ قرآن کے کئی مقامات کے اوپر اللہ کریم نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا کرو، زمین کے اوپر تم مجھے پکارو گے، اللہ کریم جی جی کر کے آسمان سے تمہیں جواب دے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا صبح تہجد کے وقت اللہ سے مانگا کرو، اس وقت اللہ کریم اپنی شان کے مطابق کما یلیق بشانہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے حل من سائل فآتیتہ سوالہ، ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی سوال کا جواب دے۔ حل من مستغفر، ہے اللہ سے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دے۔ حل من طالب، ہے کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگنے والا وہ اللہ سے مانگتا جائے، اللہ اسے عطا کرتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنا کمال ذکر کیا اور حکم دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا۔ پھر اللہ کریم نے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر کیا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ کریم نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی تم اپنی عبادت کے اندر پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جسے تم اپنی مصیبتوں کے اندر پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس سے تم مدد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کے سامنے جھک رہے ہو، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر جسے مرضی پکارتا رہے اس کے پاس اس پکار کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اے اللہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو نے ہمیں حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا۔ اے اللہ تیری ذات کے اندر کیا کمال ہے، تیری ذات کے اندر کون سے ایسے کمال ہیں جس کی وجہ سے ہم نے عبادت بھی تیری کرنی ہے، پکار بھی تیری کرنی ہے، قربانی کرنی ہے تو تیرے نام پہ کرنی ہے، حج جیسا ارکان ادا کرنا ہے تو اس وقت بھی زمین کے اوپر تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینی ہے۔ حج کی ادائیگی کے دوران ہم نے اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، زمین کے اوپر حج جیسا ارکان ادا کرتے ہوئے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینی ہے۔ اے اللہ تیری ذات کے اندر کون سا ایسا کمال ہے غیر اللہ کے بارے میں جو تو نے کہہ دیا جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر والے کو پکارے، کسی درخت کے سامنے جھکے، کسی پتھر کے سامنے جھکتا رہے، اللہ کو چھوڑ کے جسے مرضی پکارتا رہے، اللہ کریم نے فرمایا لا برہان لہ بہ، اس بندے کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی اپنی باری آئی تو اللہ کریم نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ آئیے ایک دلیل میں اللہ کی کتاب سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے پہلے اپنے کمال ذکر کیے اور فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کریم نے فرمایا اس اللہ کا کمال یہ ہے یولج اللیل فی النہار، دن کو رات کے اندر داخل کرنے والا کون ہے؟ بولیے بولیے کون ہے؟ اللہ۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، دن کو رات کے اندر داخل کرنے والا کون ہے؟ پھر فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، تیسری دلیل ذکر کی اس سورج کو بنانے والا کون ہے؟ وَالْقَمَرَ، اس چاند کو بنانے والا کون ہے؟ یہ سارے کمال اللہ نے ذکر کیے اور فرمایا
کل یجری لأجل مسمی، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ رات کے وقت میں رات ہوگی، دن کے وقت میں دن ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کے وقت میں رات آ جائے، رات کے وقت میں دن آ جائے، سورج کے وقت میں چاند آ جائے، چاند کے وقت میں سورج آ جائے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کے مدار ذکر کیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کا حقیقی اختیار چلتا ہے۔ یہ سارے کمال ذکر کر کے اللہ کریم نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جسے تم بھی پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جسے سجدہ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن سے مدد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن سے اولاد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن سے کاروبار کے اندر نفع مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ سے جن کے رزق مانگتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے ما یملکون من قطمیر، اللہ کریم فرماتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ تو اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اس مقام پر ایک بڑا عقیدے کا مسئلہ ذکر کیا، کیونکہ قربانی کے ایام ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کے اندر پہلی چیز یہ ذکر ہوئی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت یہ تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے اعلان کیا اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جنہیں تم پکار رہے ہو، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے۔ ادھر اللہ کریم نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کریم نے غیر اللہ کو مثال کے طور پہ ذکر کیا، غیر اللہ کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ کو چھوڑ کے جسے مرضی تم پکارتے رہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں غیر اللہ تو اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کھجور کی مثال کیوں ذکر کی؟ مفسرین نے فرماتے ہیں، مفسرین نے یہاں سے عقیدے کا بڑا مسئلہ سمجھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ باقی چیزوں کا نام بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن اللہ کریم نے کھجور کا ذکر اس لیے کیا، اللہ کریم نے عقیدے کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اس کھجور کو معمولی کھجور نہ سمجھ، بلکہ فرمایا کہ اس کھجور کو ایک قبر کی مانند سمجھ، اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس گٹھلی کو مردے کی طرح سمجھ، اس گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے اسے کفن کی طرح سمجھ۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو عقیدے کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ کو چھوڑ کے جن قبر والوں کو تم پکار رہے ہو ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ وہ تو اپنے قبر کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا نظریہ ہے۔ قربانی تب قبول ہوگی جب ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ ہوگا، حج تب قبول ہوگا جب ابراہیم خلیل اللہ کا ایک عقیدہ ہوگا، وگرنہ قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے بس جانور خرید لیا ہے، جب قربانی کا دن آئے گا بس ذبح کر دینا ہے اور لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ جب تک انسان کے ذہن میں نہیں ہوگی، جب اس عقیدے کے مطابق
انسان جو ابراہیم خلیل اللہ نے جس نظریے کے مطابق قربانی کی تھی، جب تک قربانی کرنے والے کے ذہن میں، جب تک قربانی کرنے والے کے عقیدے میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کریم نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کے اندر پہلا مقام یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، ولا یبصرو، تم جو کچھ مرضی کرتے رہو تمہاری حالت کو وہ نہیں دیکھ سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، تم ان کے نام پر جتنے مرضی جانور قربان کرتے رہو تمہاری مصیبتوں تکلیفوں کے اندر وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے علماء کرام نے یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ جہاں پہ عقیدے کی خرابی کا اندیشہ نظر آ رہا ہو وہاں پہ رب کی توحید کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ آئیے اس کی مثال بھی آپ کو حضرت آپ علیہ السلام کے فرمان سے دے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ارد گرد سے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، اگر میں ان کے سامنے حجر اسود کو چوم لیتا ہوں تو کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اپنے علاقے کے اندر جا کر کسی اور پتھر کو چومنا نہ شروع کر دے۔ حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کیا، حجر اسود کو کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے حجر اسود مجھے اچھی طرح معلوم ہے انک حجر، تیری حیثیت ایک پتھر کی طرح ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اعلان کر دیا لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے اگر میں اپنے محبوب پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو عمر فاروق تجھے اپنی زندگی میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نظریہ، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ حضرت عمر فاروق چوم سکتے تھے لیکن لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، کیونکہ حج کے ایام کے اندر ارد گرد سے اور زیادہ لوگ گئے ہوتے ہیں بیت اللہ کے اندر۔ اس سال بھی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ کے اندر موجود ہیں، اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر حج بیت اللہ جیسی سعادت نصیب کر دے۔